آپ اس کی بات میں پرویز روشن آپ کی خدمت میں اسلام پیش کرتا ہے۔ آج پھر ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی، تجزیہ نگار اور پاکستان کی بہت بڑی ایک شخصیت، نوجوان نسل کے لیے ایک راہبر، جو پاکستان کی کرسچن نہیں بلکہ میجورٹی کے لیے بھی ایک بڑی مثال ہے کامیابی کی، اور جن کی گہری نظر ہے سیاست کے اوپر اور انسانی حقوق کے اوپر۔ جناب جنید کیسر صاحب آج پھر ہمارے ساتھ ہوں گے اس پہ روٹین، اب یہ ہر شام ہمارے ساتھ ہوں گے آپس کی بات میں۔ اور یاد رکھیے، آپس کی بات جنید کیسر اور پرویز روشن کے ساتھ دیکھنا مت بھولیے۔ پاکستان کے لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے حالات کے اوپر، ساری صورتحال کے اوپر آپ دیکھیں گے، تو آئیے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل DGA 2020 کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، وہ جو بیل آئیکن والا بٹن ہے نہیں دبایا، وہ ضرور دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے، اور جو بھی کوئی نیوز اپڈیٹ ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، جناب جنید کیسر صاحب۔ تو جی، ہمارے آج کے مہمان جو کہ ہمارے ساتھ مستقل ہوں گے، جناب جنید کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپس کی بات میں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا سواگت ہے۔ اور روٹین کی طرح یہ آج پھر ہمارے ساتھ کرنٹ افیئرز کے اوپر، جو کرنٹ صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اندر اور دنیا کے، وہاں اس پہ گفتگو ہم کریں گے۔ تو آئیے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جنید کیسر صاحب، آپ کو ویلکم ہے ایک بار پھر ہمارے شو میں۔ شکریہ پرویز روشن صاحب، شکریہ بہت بہت پرویز روشن صاحب آپ کا۔ جی آج سر میرا آپ سے بہت ہی آج ایک کرنٹ ایشو پہ، ایک جو بڑی ایک برننگ ایشو ہے، اس پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جو کہ تحریک عدم اعتماد، اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تمام پارٹیز کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے، JUF کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، اور جو دیگر ان کے پیپلز پارٹی ہے، جتنے بھی لائز ہیں، ان کے متعلق کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ کب تک ہونے جا رہی ہے؟ جی بغیر ہم وقت ضائع کیے آگے بڑھیں گے تاکہ ہمارے ناظرین بھی ایک کرنٹ صورتحال سے واقف ہو سکے، جو ہمارے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہمیں پیار کرنے والے ہیں پوری دنیا میں۔ جی جنید صاحب۔ جی شکریہ پرویز روشن صاحب۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس دفعہ جو یہ کوشش ہے، یہ جو تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، یہ بڑی سیریس نوعیت کی ہے، اور یہ لازمی طور پہ کامیاب ہونے کے لیے اس کے جو ہے پہلے سے ہی ہوم ورک کر لیا گیا ہے۔ جب چیئرمین بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب اکٹھے گئے تھے تو وہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا شہباز شریف کے پاس، اور شہباز شریف کو بھی پہلے ہی ہدایات نواز شریف صاحب سے مل چکی تھی کہ آپ کو فری ہینڈ ہے اور آپ اس حوالے سے باقی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں۔ پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری اس وجہ سے تھا کیونکہ پیپلز پارٹی ہی شروع سے یہ کہہ رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے ہم اس گورنمنٹ کو بھیجیں، نہ کہ اجتماعی استعفے دے کر ہم مطلب پارلیمنٹ سے بھی آؤٹ ہو جائے، اور جو ہم اچیومنٹ کر سکتے ہیں الیکٹرل پروسیس میں اور انتخابی سیاست میں اس سے بھی نہ جائیں، اور جو پارلیمنٹ پہ ہم اپنا جو ریکارڈ ہے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں وہ بھی پلیٹ فارم نہ چھوڑیں۔ تو اس وجہ سے پیپلز پارٹی کی حکمت عملی بڑی کارگر ثابت ہوئی کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی ٹف ٹائم دیا، انتخابات میں بھی PTI کو بدترین شکست ہوئی۔ تو اب یہ جو ہے اب بڑی سگنیفیکنٹ اور بڑی سیریس ہوم ورک کے بعد جو ہے نا یہ ساری جو ہے موو کی گئی ہے۔ اب آج آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب جو گئے ہیں پرویز الہی صاحب کے گھر، وہاں پر بڑی ایک اچھی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو ایک طویل عرصے کے بعد شہباز شریف اور پرویز الہی کا ملنا، ایک وقت ایسا تھا کہ مطلب ان کے ملنے کی بھی آپس میں اجازت نہیں تھی کہ یہ مطلب اوپر سے کہ یہ آپ ملاقات کر کے مطلب پنجاب میں گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے گفتگو کر سکیں یا کوئی اور جو ہے۔ حالانکہ حمزہ شہباز صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوتی رہتی ہے پرویز الہی سے، لیکن شہباز شریف کی براہ راست ملاقات جو ہے وہ پہلی دفعہ کافی عرصے بعد ہوئی ہے۔
تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ اور معنی خیز بات ہے. اور زیادہ جو ٹارگٹ ہے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کا, اس میں پی ٹی آئی کے اندر سے تو ہے ہی, لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہے, لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں, اور وہ اپنے یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اس میں. مطلب اوپنلی تو نہیں کہہ رہے, لیکن جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ عرصے میں, جو بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہیں, اس میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم اس تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ان کی سپورٹ تو ہے, لیکن یہ جو اتحادی ہیں ان کی جو ہے سپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے. اور اب یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں پرویز الہی کے بعد, اب ایم کیو ایم کی ملاقات ہوگی زرداری صاحب کے ساتھ, اور پھر مطلب آپ کو ایک واضح جو ہے وہ سینیریو نظر آئے گا. تو ابھی جمعے کو جو ہوئی ملاقات پی ڈی ایم کے ساتھ, پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف جو تجاویز تھیں, جو ملاقات ہوئی پہلے بلاول صاحب سے اور زرداری صاحب سے, اور پھر نواز شریف کی ہدایات کے مطابق جو پی ڈی ایم اجلاس میں انہوں نے بات کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لیا, تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی مولانا فضل الرحمان نے, تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور تحریک عدم اعتماد بھی لائیں گے. اس سلسلے میں 2 کمیٹیز بنائی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو حلیف جماعتوں سے رابطہ کرے گی اور جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کرے گی اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گی, اور دوسری کمیٹی جو ہے وہ اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروائے. تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی سے انفرادی سطح پہ بات نہیں کریں گے, بلکہ پارٹی سے بات کریں گے. تو یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اس حوالے سے. تو یہ ہے کہ اور یہ ایک سگنیفیکنٹ بات ہے کہ پہلے جو تھے اجتماعی استعفوں سے بات ہو کر اب یہ سیریس موڈ میں داخل ہو گئی ہے, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اسی ماہ کے اندر جو ہے یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی اور تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی, اور نمبرز بھی پورے ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس بات کے کبھی امکان ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہوگی اور عمران خان جو ہے ان کی حکومت جو ہے ختم ہوگی, پارلیمنٹ رہے گی, ان ہاؤس چینج کی طرف جو ہے وہ چیزیں موو ہوں گی. تو یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوم ورک بھی مکمل ہے اور اس کے کامیاب ہونے کے بھی بہت قوی چانسز ہے, اور اسی بات کو انشور کر کے یہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی اور تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی. اور اس جو ہے جو ایک پوری دنیا میں پاکستان کی جو اس حوالے سے امیج خراب ہوئی ہے اس گورنمنٹ کی وجہ سے, تعلقات بھی خراب ہوئے ہیں, تو پاکستان ایک تو جمہوریت کے راستے پہ بھی جائے گا اور اس کے جو باقی ممالک سے تعلقات سفارتی سطح پر بھی اس کی ایک نئی سمت کی طرف اس بات جانے کا قوی امکانات ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, تو امید کریں کہ یہ جلد ہی آئے گی, اسی ماہ ہی آئے گی اور کامیابی سے بھی ہمکنار ہوگی. تو یہ ہے ڈیولپمنٹ. تو جی آپ کا بہت شکریہ. تو ایک اور میں چاہوں گا کہ ایک مشال تھا اور پرانتھا کمارا کے بعد گزشتہ رات جو گزری ہے تو اس میں ایک بہت بڑا پھر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا ہے, جو تلمبا واقعہ تلمبا ہوا ہے خانے وال میں. تو یہ تو انسانی حقوق کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, تشویشناک صورتحال ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ذرا اپنا بتائیے ہمیں, ہمارے تمام ویورز کو, پوری دنیا کے لوگوں کو, کہ یہ کیا کس طرف معاملہ چل رہا ہے, یہ کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا, اور اس پہ کیا کون سے ایسے عناصر ہیں جو ایلیمنٹس ہیں جو اس کو رکنے نہیں دے رہے ہیں. جی, اس میں نے پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی مائنورٹیز کے ایشوز پہ, تو میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ جو ہمارے ہاں جس طریقے کا کلچر پروموٹ کیا گیا اس میں انتہا پسندی بڑی, عدم رواداری بنی, اور لوگوں نے اپنے ہاتھ میں جو قانون لینے کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس پہ ریاست ہمیں بالکل خاموش دکھائی دیتی ہے کہ ریاست نے کوئی ایسا کوئی سٹیپ نہیں لیے
جس سے کہ ان چیزوں کو روکا جا سکے. آپ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان میں بھی یہ باتیں شامل تھیں کہ ہم اس ملک سے جو ہے وہ نفرت انگیزی ختم کریں گے, عدم رواداری کے جو چیزیں موجود ہیں اس کو ختم کریں گے, ایک لبرل سیکولر قسم کی جو ہے معاشرے کی جو ہے وہ بنیاد کریں گے, آگے اسی بنیادوں پہ بڑھیں گے. لیکن ابھی تک ہمیں وہ نظر نہیں آتا. تو اس وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ درندگی کے ایسے واقعات جو کہ مطلب اجتماعی اس طریقے سے جو لوگوں کو جس طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے اور پورا موب جو ہے وہ اس میں آتا ہے, تو یہ ایک موب کی ایک سائیکی ہے, ہجوم کا ایک جو ہے نا, ہجوم کی ایک نفسیات بن گئی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے, اپنے ہاتھ سے جسٹس کرنا چاہتا ہے. پھر ہمارے حکمران جب ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ عمران خان بھی ایسی مثالیں دیتے تھے کہ طالبان کے جب وہ آفیسز کھولنے کی پاکستان میں بات کرتے تھے, فوری جسٹس. بھئی ہم قانون کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, قانون اسی بنیاد پہ آتا ہے, ہر کسی کو فری ٹرائل کا جو ہے وہ حق حاصل ہے. قانون اسی وجہ سے بنتا ہے کہ وہ انسانوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے, ایک سوسائٹی کو جو ہے وہ باربیرین بننے سے روکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں, اور اگر ہم نے اس پہ اب بھی ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہ کی تو یہ آگے یہ نہیں سلسلہ رکنے والا. اور مجھے تو اب دیکھیں, اب یہ ساری چیزیں ہیں, صورتحال یہ انسانی حقوق کے معاملات ہیں. اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان نے ابھی جو تعریفی اسناد دی ہیں اس میں 5واں نمبر دیا ہے ان کو, شیریں مزاری صاحبہ کو, وزارت انسانی حقوق پہ. جی جی. تو اگر آپ رپورٹس دیکھیں جو پبلش ہوئی ہیں کچھ عرصے میں انٹرنیشنلی سطح پہ, ایون ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. ابھی جو ہے میں آپ کو کچھ مطلب یہ یورپین میرے سامنے کچھ رپورٹس بھی ہیں, میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا بھی ہوں. نہیں بتائیں تاکہ لوگ جان سکیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پاکستان کی جو جی جی انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس کے لیے تو آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو تک جی جی معلومات پہنچے. جی. ابھی دسمبر میں یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا, تشویش کا اظہار کیا ہے, اور اس کے مطابق پاکستان میں حالیہ مذہبی انتہا پسندی اور عدم برداشت پر تشویش ان کو انتہائی ہے, انہوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. اس رپورٹ میں یورپی یونین نے پاکستان میں آزادی اظہار اور آزادی صحافت پر پابندیاں جو لگائی گئی اس ٹینور میں, چونکہ یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے, یہ ایک جمہوری گورنمنٹ نہیں ہے. عمران خان کا جو اپنا طرز عمل ہے وہ انتہائی فاشسٹ ہے, وہ جمہوری اقدار پہ یقین نہیں رکھتے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو یہی ہمیں نظر آتا ہے یہ جو یورپی یونین کی رپورٹ ہے. تو اس میں یورپی یونین نے اینڈ پہ یہ سوال پوچھا ہے کہ حکومت پاکستان نے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, جب یورپی یونین یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان نے نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کیا کیا ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی عمران خان جو ہے 5واں جو ایوارڈ ہے تعریفی اسناد کا وہ وزارتیں جو ہے اس کو انسانی حقوق کو دے رہے ہیں, جبکہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں نفرت پھیلائی جاتی ہے, مختلف پروگرامز بھی اس طریقے سے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے, جس طریقے سے مطلب ہمارا نصاب رہا ہے اس میں نفرت پھیلائی گئی ہے اور پھیلاتے رہے ہیں. تو یہ مطلب اس پہ یورپی یونین نے سوال پوچھا کہ ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ہے. ایون آپ کی بھی کئی ٹی وی چینلز پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اپوننٹس ہوتے ہیں, سیاسی اپوننٹس ہوتے ہیں, جہاں آپ سے جن کا آپ سے عقیدہ نہیں ملتا, فرقہ نہیں ملتا, تو آپ ان کے خلاف پھیلا رہے ہوتے ہیں نفرت. تو اس کے خلاف یورپی یونین پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا. اس کے علاوہ نومبر میں ہی یہ جو ہے گزشتہ, اس میں ہیومن رائٹس آف پاکستان نے کہا ہے ملک میں انسانی حقوق کی مخدوش صورتحال تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے. ٹھیک ہے, تو جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق چونکہ لازم و مظلوم ہوتے ہیں,
جب جمہوریت کی یہ صورت ہوگی پاکستان میں تو انسانی حقوق تو بری طریقے سے متاثر ہوگے. تو جب جمہوریت ہی نہیں موجود اور ایک فیشسٹ قسم کا نظام جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے تو پھر لازمی طور پہ جمہوریت بھی ڈکلائن ہوگی, جس کی رپورٹس جو ہے اکانومسٹ کے مطابق بھی جمہوریت بھی ڈکلائن ہوئی ہے اور انسانی حقوق بھی ڈکلائن ہوئے ہیں. پھر آپ کو میں ایک اور رپورٹ یہاں پہ ہے میرے سامنے, یہ ہے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی 2021 کی انڈیکس. اس کے مطابق پاکستان جو ہے وہ 139 ممالک کی فہرست میں سے 130 نمبر پر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسانی حقوق اور رول آف لا کی پاکستان میں کیا صورت ہوگی. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ بدعنوانی کو قابو کرنے کے لیے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور ریگولیشن اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور کے حوالے سے پاکستان کی کارکردگی انتہائی بری ہے. ٹھیک ہے, مطلب 139 ممالک میں سے اگر آپ کا 130واں نمبر آتا ہے تو آپ اس سے خود ہی کارکردگی کا اندازہ لگا لیں. یہ اس رینکنگ کی انہوں نے جو بنیادی وجہ قرار دی ہے کہ کیوں رینکنگ اتنی بری ہے, تو اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ انسانی حقوق یا گورننس کے مسئلے پر توجہ ہی نہیں دی گئی. تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے اوپر توجہ ہی نہیں دی گئی اور ہمارے ہاں یہاں پہ ان کو 5ویں نمبر پہ دے دیا گیا ایوارڈ. حالانکہ وہ تو ایک مذاق ہی ہے, لیکن پھر بھی ہم حکومت کی کیٹیگریز جو ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے ایک صورتحال. پھر ہیومن رائٹس واچ کی جو 2021 کی رپورٹ تھی, اس کے مطابق بھی پاکستانی حکمران جو ہیں وہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے جو سخت غداری اور انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں ان کا بدترین استعمال کر رہے ہیں. اور جو کوئی حکومتی اقدامات اور پالیسیز کے خلاف سوال اٹھاتا ہے, سول سوسائٹی کا فرد ہو, میڈیا سے اس کا تعلق ہو, اس کے خلاف انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے. یہ اس کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے. اور یہ سیاسی مخالفین کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. پھر ابھی نیب کا جو قانون, نیب کے تحت جو آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائی کی, وہ بھی بدترین انسانی حقوق کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے وداؤٹ فری ٹرائل اور پہلے لوگوں کو گرفتار کر کے, حالانکہ ابھی ان پہ کوئی ثابت بھی نہیں ہوا تھا, آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا. اس سے پاکستان کی سیاسی صورتحال, جمہوریت کو بھی نقصان پہنچائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے کہ آپ کے ہاں تو پولیٹیکل فریڈم بھی نہیں ہے, آپ نے اپوزیشن کو بالکل ہی دیوار سے لگا دیا اور آپ نے جھوٹے کیسز بنائے. رانا ثناء اللہ پہ جو ہے وہ ہیروئن ڈال دی اتنے عرصے تک. خورشید شاہ صاحب جو کہ سابق اپوزیشن لیڈر تھے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے. زرداری صاحب کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, گرفتار کیا گیا. فریال بی بی کو گرفتار کیا گیا. تو یہ تو مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا گیا. تو یہ تو بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ نے سیاسی مخالفین کے خلاف اس قسم کا کریک ڈاؤن کیا. تو یہ جو سارے رویے ہیں, یہی جو ہے یہ رول آف لا کو چیلنج کرتے ہیں. اور جب رول آف لا ختم ہوتا ہے تو پھر اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ قانون سے خوف زدہ نہیں ہیں. اب تک جتنے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا کسی کو سزا ہوئی ہو. اب لوگ ایک دوسرے پر مطلب بلیسفیمی کے الزامات لگاتے ہیں, تو جو لگاتے ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی جو غلط ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور اس کو سالو کرنے کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریاست کو اتنی سیریس نہیں ہے, وہ کسی بھی معاملے میں سیریس نہیں ہے. تو یہ تو اگر میں سمجھتا ہوں اس طریقے کے پھر درندگی کے واقعات, بربریت کے واقعات جو ہیں ہوتے رہیں گے, اور پاکستان کا پوری دنیا میں امیج بہت خراب ہوگا, جو کہ پہلے بھی ان ایسے واقعات کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود ہی لوگوں کو جلا رہے ہیں, مار رہے ہیں, ڈنڈوں سے پتھروں سے مار رہے ہیں, ان کی لاشوں کو گھسیٹ رہے ہیں. تو یہ کتنی خطرناک اور بری صورتحال ہے. تو حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے, اور باقی بھی جو ہیں ادارے, ان کو اس بات پر بڑی سخت اقدامات کرنے چاہیے. اور پورے معاشرے کی, ایک تو پورا جو معاشرہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے.
اس کو جدید خطوط پر جو ہے استوار کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ماڈرن لبرل سیکولر ویلیوز پر جو ہے وہ جو ہے آگے بڑھانا چاہیے. اب میں اس دن بھی آپ سے ایک دن بات کر رہا تھا کہ ہم نے تو وہ جو ماڈرن انسان ہے, کنٹمپرری انسان ہے, جو کہ آپ یورپ میں دیکھتے ہیں, جو امریکہ میں دیکھتے ہیں, جو ایک سیوک سینس ہے جس میں, جو ایک رسپانسبل سٹیزن ہے, جو دنیا کو بدلنے کا ایک رویہ رکھتا ہے, جذبہ رکھتا ہے, تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس میں ہماری ایجوکیشن کا قصور ہے, ریاست کا قصور ہے, ہماری پالیسیز کا قصور ہے, ہماری گورنمنٹس کا قصور ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ریاست کو بدلنا ہے, اور باقی بھی جو ہے ادارے وغیرہ ان کی اسی بنیاد پہ جو ہے دوبارہ سے ان کو نئی طریقے سے بلڈ کرنا ہے. یہ ہے صورتحال. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑا تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے انسانی صورتحال کے اوپر کے نمبر میں. تو دوسرا یہ جناب بتائیے ہمیں, یہ جو نیوز 1 چینل کی بندش ہوئی ہے اس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا یعنی کہ مزید یہ حالات تنگ کیے جا رہے ہیں جرنلسٹوں کے لیے, نیوز چینلز کے لیے, اور کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ یہ ساری بات کس طرف جا رہی ہے؟ کیوں یہ اتنے خوفناک حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ وہ غریدہ فروخی کے پروگرام کو, ایون کہ سارے ہی نیوز چینل کو بند کر دیا گیا, اس کے پورے پروگراموں کو, مطلب اس کو چینل کو بند کر دیا گیا, بندش کر دے گی, تو پھر آگے کیا ہوگا؟ اس پہ ذرا فرمائیے جنید صاحب, ہمیں بتائیے جنید کیسر صاحب. جی میں سمجھتا, پہلے تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ اب پیمرا نے جو ہے اس کی نشریات کو غیر قانونی طور پر بند کیا ہے, اور پھر میں خاص طور پہ غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کرتا ہوں کہ, اور ان کے خلاف جو گھٹیا مہم جو چلا رہے ہیں, اور آپ اگر دیکھیں تو وہ تو مطلب آپ مطلب ایسے معاشرے, تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایک مذہبی معاشرے میں رہتے ہیں, اور خواتین کے خلاف پی ٹی آئی کے ٹرولز جو ہے وہ اس قسم کی جو ہیں وہ لینگویج اور اس طریقے کی دشنام ترازی اور گالیاں بکنے کا جو ان کا سلسلہ ہے, میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, اور اس پلیٹ فارم سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو یہ جو پروگرام ان کا چل رہا تھا, چلے آپ نے اس کو نوٹس جاری کیا, تو اس کے بعد آپ اس کے جواب کا تو انتظار کرتے, آپ نے اس کے جواب بھی نہیں لیا اور اس پر پابندی لگا دی. تو یہ تو جو ہے آپ کے اوپوننٹس جو ہیں, جو آپ کی کوئی بھی بات کر رہے ہیں, حالانکہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں بڑی تنقید ہوئی, لیکن ہم نے کسی چینل کی نشریات تو نہیں بند کی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کسی چینل کی نشریات تو بند نہیں کی. تو یہ جو ہے جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, یہ تو بڑا عجیب بات ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی پریس کلبز تھے اور یہ جو آرگنائزیشنز تھی, صحافتی آرگنائزیشنز, انہوں نے میڈیا اتھارٹی جو بل تھا اس کی مذمت کی تھی, اور اس کو کہا تھا کہ اس کو کسی صورت بھی ہم نہیں قبول کریں گے, کیونکہ یہ میڈیا کو دبانے کا جو ہے ایک سلسلہ ہے. تو اب بھی یہ جتنی بھی میں نے رپورٹس کا حوالہ دیا ہے, اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس دور میں جتنا ٹارگٹ میڈیا ہوا ہے, اینکرز کو نکالا گیا جو کہ مطلب ایک انڈیپینڈنٹ وائس رکھتے تھے اور جو ایک مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے, ان کو نکالا گیا, ان کو بے روزگار کیا گیا. وہ تو بھلا ہو یوٹیوب چینلز کا کہ ان کے روزگار کسی نہ کسی شکل میں, لیکن وہ بھی کچھ لوگوں کا, باقی لوگ تو نہیں یوٹیوب پہ بھی آ سکے, اور لیکن انہوں نے تو ان کے روزگار بند کیے, ان کے چولہے ٹھنڈے کیے. تو یہ سارا جو صحافت کے خلاف جو پوری ایک کمپین ہے, میڈیا کا کریک ڈاؤن, پی ٹی آئی کا ایک کریک ڈاؤن ہے, اس کی بھرپور مذمت ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ گورنمنٹ جائے گی تو میڈیا بہت سارے حقائق جو ہے اور بھی سامنے آئیں گے, اور یہ جو پی ٹی آئی جس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرتی رہی ہے وہ آپ دیکھیں گے, یہ میڈیا والے ہی آپ کو بتائیں گے. عمران خان تو کہتے تھے نا کہ جی میں میڈیا کی وجہ سے ہی آیا ہوں, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی آیا ہوں, اور سب سے زیادہ بڑا ٹارگٹ جو انہوں نے سب سے زیادہ ٹارگٹ جس کو کیا ہے وہ میڈیا کو ہی کیا ہے. تو یہ ایک فاشسٹ ہے, یہ بھی ایک طرز عمل ہے, اس کی بھی
मजम्मत जितनी भी की जाए इस पूरे न्यूज़ वन के चैनल की बंदिश की और गरीदा फारूकी साहिबा के खिलाफ जो कैंपेन मुनज़्ज़म चला रहे हैं पीटीआई के ट्रोल्स, तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और पीटीआई को समझना चाहिए कि ये कोई तरीकाकार नहीं कि जो आप खवातीन के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं और आपके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होता। इमरान खान कोई भी एक्शन नहीं लेते लोग। इमरान खान की तस्वीरें लगाकर अपने डीपीज पर और कैंपेन चला रहे होते हैं खवातीन सहाफियों के खिलाफ। तो ये बड़ा अजीब सा, आप कोई भी देखेंगे ना कि अगर कोई कैंपेन चल रही है किसी सहाफी के खिलाफ और उस पर गालियां बकी जा रही हैं और खवातीन को भी उसमें टारगेट किया जा रहा है, तो उस पे इमरान खान की तस्वीर होगी, पीटीआई लिखा होगा। तो ये आप किस किस्म का जो है कल्चर पैदा करें। यही जो है ना, यही जो इंतहा पसंदी है, सियासी भी हो चाहे मजहबी हो, इसी की वजह से ऐसे वाकयात होते हैं। तो क्योंकि खानेवाल का आप वाकया हो रहा है। जी जी जी। जी जी, क्योंकि आप मुआशरे को जो है वो इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। इमरान खान ने सियासत में इंतहा पसंदी को मुतारफ करवाया। देखिए आप, मुल्क के अंदर इतने क्राइसिस है, महंगाई है, गुर्बत है, लोगों के पास मतलब खाने के पैसे नहीं है और ना एजुकेशन भी नहीं रही लोग बच्चों की, और लोग को समझ नहीं लग रही कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। तो उस वक्त इमरान खान की आप तकरीरें सुन लें तो वो कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को अपने छोड़ना, कभी मैंने जरदारी साहब को पकड़ लेना है, कभी मैंने ये करना है, कभी वो करना है। आपको कोई सोल्यूशंस नहीं नजर आएगी। कल हम शायद इस पे भी बात करें कि इमरान खान ने जो जी जाके जी। उधर चाइना में अमेरिका के खिलाफ बात की है जिसकी कोई तुक नहीं थी, वो पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी डैमेज कर रहा है। तो हम्म। ये जो है मैं समझता हूँ मुल्क को पूरा बहुत नुकसान हो रहा है। ये इंतहा पसंदी की सूरत है। एंटी अमेरिकनिज्म भी जो हमारे यहाँ फरोग पाया है, वो उससे भी हमारे यहाँ जो है इंतहा पसंदी बढ़ी है। आप मतलब दूसरे ममालिक के खिलाफ जो एक नफरत फैलाते हैं फलां, उसका भी इन्फ्लुएंस, ये उसका भी इस पे जो मतलब है, ये सारा एक आपस में ये सारे इंतहा पसंदी मिलती है तो फिर ये इस तरीके के जुनूनी पैदा होते हैं। तो ये चलिए है जी। सारी सूरत। आज के लिए इतना ही। जुनैद कैसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुत कीमती शुक्रिया टाइम आपका। दिया और मेरे व्यूवर्स को, बल्कि पूरी दुनिया में जहां तक हमारी आवाज जाती है, उनको आपने जो इंफॉर्मेशन फराहम की है, जो बात बताई है, मैं समझता हूं कि आज की जरूरत थी। तो थैंक यू वेरी मच। आपका आपस की बात में बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने, अजीजों ने, प्यार करने वालों ने, चाहने वालों ने मेरे चैनल को डीजीए बीके के 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो कुछ जुनैद कैसर साहब कह रहे हैं उनके मुताल्लिक अपने कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच।